ہماری گفتگو جو ہے وہ 23 آیات تک مکمل ہوئی تھی، لابسین فیہا احقابا تک۔ اگلی جو آیات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقونا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اچھا جی، اب اس کے معنی کے اوپر آ جائیں کہ انہوں نے کیا کیا معنی کیے۔ یہ اب نیچے آ جائیں گے تو احقابہ کے بعد لا یذوقون سے ہی شروع ہو رہے ہیں۔ مل گئی عبارت انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے جی۔ لا یذوقون فیہا بردا، کہ وہ اس میں نہیں چکھیں گے، کس کو؟ یہ برد کو نہیں چکھیں گے۔ برد کے کتنے معنی ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ برد کا ایک مطلب کیا ہے؟ روحم من حر النار۔ ٹھیک ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ سکون کو کہتے ہیں، راحت سے ہے نا۔ حر کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، گرمی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگ کی گرمی سے سکون۔ ٹھیک ہے، تو لا یذوقون کہ وہ نہیں چکھیں گے اس جہنم میں، برد کو نہیں چکھیں گے۔ برد یعنی جہنم کی جو آگ کی گرمی ہے نا، اس سے سکون اور راحت کو نہیں چکھیں گے، تو اسی کو ٹھنڈ کہتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، برد کسے کہتے ہیں؟ ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ تبرید کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹھنڈک کو۔ تو وہ جہنم میں ٹھنڈک نہیں چکھیں گے۔ ٹھنڈک کیا مطلب؟ نہیں، جو جہنم کی آگ کی تپش ہے نا، حرارت، اس سے سکون کو نہیں پائیں گے۔ یہ اس کا ایک مطلب ٹھنڈک والا ہو گیا۔ یعنی جتنے بھی آپ اس میں ترجمے دیکھیں گے، سب نے شیعہ سنی کے ترجمے میں آپ کو یہی ملے گا کہ وہ اس میں ٹھنڈک نہیں چکھیں گے، ٹھنڈ وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرا جو اس میں ترجمہ یہ ہے، جو کچھ ڈکشنری میں ہوا ہے، بڑی ڈکشنری میں، القاموس میں آپ کو نہیں ملے گا، برد کا آپ ترجمہ دیکھیں گے تو دوسرا ترجمہ نوم، نیند کا بھی ہے۔ لا یذوقون فیہا بردن، کہ وہ اس میں نیند کو نہیں حاصل کر سکیں گے۔ یعنی ایک انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے اور بیماری کا تجربہ ہے، جیلوں کا تجربہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بیماری کے تکلیف میں کچھ تھوڑی بہت نیند آ ہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جیلر میں بھی کسی کو مار پڑتی ہے تو کسی ٹائم پہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو نیند بھی آ سکے، یعنی نیند کا بھی وہ کچھ نہیں چکھیں گے۔ یہ دو اس کے معنی ہو گئے برد کے۔ ایک معنی وہی ہو گیا ہمارے پاس ٹھنڈک کا، جس کا روح من حر النار ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ نومن کا ہو گیا۔ اچھا، ولا شرابن، اور نہ ہی ان کو وہاں پہ شراب پینے کی چیز ملے گی۔ اچھا، پینے کی کون سی چیز؟ ما یسکن عطشہم، یا ما یسکن عطشہم، جو سکون دے، تسکین دے۔ کس کو تسکین دے؟ عطشہم، ان کی پیاس کو، یعنی جو ان کی پیاس کو بجھا دے، وہاں پہ ان کو پیاس بھی لگے گی۔ الا، مگر کیا ہوگا؟ لیکن حمیمن ہوگا۔ حمیمن کسے کہتے ہیں؟ ماء شدید الحر، ایسا پانی جو شدید گرم ہو۔ حر کسے کہتے ہیں؟ گرمائش کو، جو شدید گرم پانی ہو۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کھولتا پانی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وغساقن، ایک تو کھولتا پانی ملے گا، دوسری کیا ملے گی؟ غساق انہیں ملے گی۔ غساق کسے کہتے ہیں؟ ما یغسے کو کیا مطلب؟ اے یسیلو، سالہ یسیلو، بہنے والی چیز۔ سیلاب کو یہ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سیلان کہتے ہیں۔ ما یغسے کو یعنی جو بہتی ہے، اے یسیلو یعنی جو بہتی ہے۔ کہاں سے بہتی ہے؟ من صدیدہم، ان کے صدید سے۔ صدید کا جب آپ لغت معنی دیکھیں گے سادہ میں جا کے، تو صدید کیسے کہتے ہیں؟ خون ملی پیپ۔ ٹھیک ہے، جسم کے اوپر زخم جب ہوتا ہے تو پیپ بن جاتی ہے، اس پیپ میں تھوڑا تھوڑا خون ہوتا ہے، تو اس خون سے جو چیز بہتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غساق کہتے ہیں۔ تو ایک تو جو ہے وہ انہیں کوئی مشروب نہیں ملے گا، اور دوسرا کیا ہے؟ مشروب نہیں ملے گا، مگر ملے گا تو حمیم ملے گا اور غساق ملے گا، یہ دو مشروب ہوں گے نا۔ تو حمیم کا معنی واضح ہے، کھولتا پانی، اور غساق کیا ہے؟ وہی پیپ ہو جائے گی، خون ملی پیپ۔ اچھا، یہ جو جزا ان کو دی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جزا وفاقہ، یہ پوری جزا ہے۔ وفاق کے دو معنی کیے ہیں انہوں نے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ موافقاً سے ہے، کہ یہ جو جزا ہے نا یہ ان کے موافق ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ایسی ہی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ یہ وہ جزا ہے، جزا یعنی وہ سزا ہے کہ ذا وفاقن لأعمالہم فی القبح، کہ جو مطابق ہے، ذا منی والا ہونا نا، ذو مالن، ذا مالن پڑھتے ہیں آپ،
ذا وفاقن کہ یہ مطابق ہے لأعمالہم ان کے اعمال کے، کس چیز میں مطابق ہے؟ فی القبح برائی میں، یعنی یہ جو انہیں کھولتا پانی اور پیپ پینے کو دی جا رہی ہے، یہ ان کی جو برا عمل ہے نا یہ اسی جیسی ہے، یعنی جو انہوں نے برا عمل کیا تھا اس کی سزا یہی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جہنم میں کیوں جی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، 100 سال 200 سال، جو ہمیشہ نہیں رہے گا وہی بہت عرصہ رہے گا نا۔ تو سوال کیا اٹھتا ہے کہ بھئی زندگی میں اس نے گناہ تو کیا کیے، 40 سال 50 سال 60 سال کیے، تو 60 سال 70 سال چلیں 80 سال کر لیں، بوڑھے تو چلیں بڑے گناہ نہیں کر سکتے، تو جس بندے نے جو ہے وہ 80 سال فرض کریں گناہ کیے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں رہے گا؟ گناہ کا ٹائم تھوڑا ہے، سزا کیا ہے بڑی ہے، کیا اسے جزاء وفاقہ کہتے ہیں؟ کیا یہ وہ جزا ہے جو اس کے عمل کے مطابق ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی اتنی تو اس کی سزا نہیں بنتی تھی، غلطی کی ہے آپ نے جو ہے وہ سزا کے طور پہ اس کو مار ہی ڈالا۔ وہ ابھی ہوتے نہیں ہیں کہ موٹر سائیکل پہ کوئی کسی کا موبائل چھین لے، اگر وہ بندہ پکڑا جائے تو محلے والے کیا کرتے ہیں، اس کو بالکل مارنے کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ تب سے لوگ کیا رہتے ہیں کہ بھئی اتنا تو نہیں بنتا، ٹھیک ہے بھئی اس کی بھی مجبوری ہوگی، موبائل پکڑا، اتنا تو اسے نہ ماریں کہ بالکل جائے اس کی آنکھیں تک ضائع کر دیں، یہ نظام کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ یہ جو سزا دی جا رہی ہے نا یہ وفاق نہیں ہے، برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ ذکر ہوا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہاں پہ کوئی نیند بھی ان کو نہیں آئے گی، کوئی ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی، پیاس لگے گی تو کھولتا پانی دیا جائے گا اور پیپ کیا ہے ملی ہوئی دی جائے گی۔ اب قرآن نے کیا یہ جو سزا دی جا رہی ہے نا یہ نہ سمجھنا کہ یہ سزا جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے، نہیں، جزاء وفاقہ یہ برابر کا کام جا رہا ہے، جتنا ان کا برا عمل تھا اس کی سزا یہی بنتی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے، ہمیں اس برابری کو جو ہے وہ سمجھایا جائے۔ تو ہمارے استاد شیخ محسن مرون نجفی وہ درس تفسیر میں ہمیں کیسے سمجھاتے تھے، وہ یوں سمجھاتے تھے کہ بھئی آپ جو کسی بندے کو عمر قید کی سزا دیتے ہو، کس کے بدلے میں؟ قتل کے بدلے میں۔ قتل پہ کتنا ٹائم لگا ہے اس کا، اس نے ایک فائر کیا نا، 1-2 سیکنڈ اس کے قتل کے لگے، تو 2 سیکنڈ کے جرم کی سزا آپ نے 25 سال قید کیوں رکھی ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو سزا درست ہے جی 25 سال کی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ ٹائم کو نہ دیکھیں کہ جرم کا ٹائم کتنا ہے، آپ جرم کی نوعیت کو دیکھیں کہ کتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جرم کے ٹائم کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ 80 سال کا جرم ہے، 40 سال کا جرم ہے، اس کی قباحت دیکھی جاتی ہے کہ کتنا برا ظلم ہے، کس کے خلاف اس نے ظلم کیا۔ اگر کوئی اپنی والدہ کو تھپڑ مار دے، ٹھیک ہے، تو تھپڑ مارنے میں کتنی دیر لگی ہے، 1-2 سیکنڈ لگے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں یہ 1-2 سیکنڈ کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا بڑی بھیانک ہونی چاہیے۔ تو کسی معصوم کو قتل کر دینا ٹائم کتنا لگتا ہے، 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 2 منٹ لگتے ہیں، سزائیں کتنی بڑی بڑی ہیں اس کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ چوری کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، موبائل چھینا 1 سیکنڈ میں چلا گیا، ٹائم کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر تو چھوڑو، سزائیں دو ہی نہیں۔ تو لہٰذا سزا میں کیا دیکھی جاتی ہے، جرم کی نوعیت اور قبح کو دیکھا جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے استاد کیا فرماتے تھے کہ یہ جو بندہ کفر کے اوپر، سرکشی کے اوپر باقی رہا ہے، یہ تب تک باقی رہتا جب تک زندہ ہوتا، تو یہ خود مر گیا ہے، اس کا جو ارادہ ہے نا، بری نیت، وہ نہیں مری، ٹھیک ہے نا، یہ پشیمان تو نہیں ہو گیا، مر گیا نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا گناہ نہیں مرا، اس کی بری نیت نہیں مری، یہ خود کیا مر گیا ہے، خود ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کا جو قبح ہے نا، اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں بدماشی ہے یا جو بھی چیز ہے، وہ اب بھی کیا باقی ہے۔ تو جب اس کا جرم باقی ہے تو سزا بھی اس کی ہمیشہ کیا ہونی چاہیے، باقی ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 اس کے جواب ہو گئے۔ پہلا جواب کہ جرم کے ٹائم کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا جواب کہ وہ بندہ خود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو جرم ہے وہ ختم نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ اگر اسے اب بھی جوانی ملے، اب بھی چیز ملے، وہ اب بھی کیا کرے گا، کام، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے جرم تو اس کا باقی ہے نا، وہ تو ختم نہیں ہوا۔ جو پھر پشیمان ہو جاتا ہے اس کا تو پھر معاف بھی ہو جاتا ہے، اس کے تو ہر چیز معاف ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے قرآن کیا کہ جزاء وفاقہ، اور یہاں پہ مصنف نے کیا دوسرا اعتماد دیا کہ ذا وفاق لأعمالہم فی القبح، کہ یہ جو جزا ہے نا یہ مطابق ہوگی، کس کے مطابق ہوگی، ان کے اعمال کے۔ کس بات میں مطابق ہوگی، ٹائم میں؟ کہتے ہیں ٹائم میں نہیں، فی القبح، کہ جو قبح ہے نا، جو بھیانک پن ہے، برا پن ہے، اس کے اعتبار سے یہ جزا کیا ہوگی، مطابق ہوگی۔ اچھا، انہم کانوا لا یرجون، اچھا وہ لوگ امید نہیں رکھیں گے، رجا امید کو ہم کہتے ہیں،
اچھا مصنف کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ لا یرجون کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ لا یتوقعون، پہلا ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ توقع نہیں رکھیں گے، امید رکھیں گے۔ دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لا یخافون، کہ ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جزاء وفاقہ، یہ جو جزا ہے یہ مطابق ہے، کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ توقع نہیں رکھتے تھے، او لا یخافون، یا خوف نہیں رکھتے تھے کس چیز کا؟ حساباً، حساب کتاب کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ کس وجہ سے؟ لانکارہم البعث، کہ جب وہ انکار کر رہے تھے کس کا؟ بعث کا، دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے تھے کہ ہمیں کون اٹھائے گا دوبارہ جب ہم گل سڑ چکے ہوں گے، تو ان کو کوئی خوف نہیں تھا حساب کتاب کا، یا توقع نہیں تھی۔ اچھا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آیات سے کیا مراد ہے؟ آیات کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں ہوتا ہے، اور ایک ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیات، ٹھیک ہے۔ تو مصنف اس کے دو ہی احتمال دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نشانیاں الذی اتت بہر رسول، کہ وہ نشانیاں کہ جن کو کون لے کر آئے تھے؟ رسول لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ معجزات ہو گئے، نشانیاں ہو گئیں، ان معجزات کے انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرا کیا ہے کہ آیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی بالقرآن، کہ انہوں نے قرآن کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ اچھا جی، کذابہ، ٹھیک ہے۔ یہ کذابہ مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ کس کا مصدر استعمال ہوتا ہے؟ کذبہ یکذب تکذیباً و کذابہ، یعنی یہ باب جو تفعیل ہے نا اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے۔ جو باب مجرد ہے اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ کاذباً استعمال ہوتا ہے، کذاباً، کذابہ اور کذاباً۔ اگر زال مشدد ہے تو باب تفعیل، زال اگر مشدد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کذاباً ہے۔ اچھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کیا۔ احصا کیا ہوتا ہے؟ احصاء، شمار کرنا، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہے کتابا۔ کتاباً کا کیا مطلب ہے کہ کتاب میں شمار کیا؟ کتاباً کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ مکتوباً فی اللوح، کہ ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہے کتاباً، یعنی درحالہ کہ وہ لکھی ہوئی ہے لوح میں، ٹھیک ہے۔ لوح محفوظ جیسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوح محفوظ ایک الگ چیز ہے، الگ بحث ہے کہ وہاں پہ کیا ہے؟ لکھی ہوئی چیز ہے۔ یہ پہلا معنی ہو گیا کہ ہم نے ان کے اعمال میں سے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ دوسرا کیا ہے؟ او صحف الحافظۃ، یہ جو لفظ حافظہ ہے، حافظہ، یہ حافظ کی کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ کی ہمارے پاس جمع دو آتی ہیں، ایک جمع حفاظ آتی ہے جو ہمارے پاس مشہور بھی ہے، ٹھیک ہے، حفاظ قرآن جی آگے، اور دوسری جمع کیا آتی ہے؟ حافظہ آتی ہے۔ جیسے طالب کی جمع، طلاب کی جمع، طالب کی جمع ایک طلاب آتی ہے، اور ایک کیا جمع آتی ہے؟ طلبہ آتی ہے۔ تو یہ حافظہ کس کے وزن پہ؟ یہ طلبہ کے وزن پہ ہے، طلبہ کرام یعنی حافظہ، حافظۃ الکرام۔ تو یہ حافظہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، نگہبان کون ہے؟ حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے پاس کیا ہے؟ صحیفے ہیں، کتابیں ہیں۔ صحیفہ کی جمع کیا ہے؟ صحف ہے، کہ یہ جو چیزیں ہم نے ہر ایک شمار کی ہوئی ہیں، کہاں پہ شمار کی ہوئی ہیں؟ صحف الحافظۃ، کہ جو فرشتے ہیں حفاظت کرنے والے، ان کے صحیفوں میں یہ چیزیں کیا لکھی ہوئی ہیں۔ دو احتمال ہو گئے کہ کتاباً کا کیا مطلب ہے کہ مکتوباً فی اللوح، کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرے کیا کہ نہیں، جو فرشتے ہم نے ہر انسان کے اوپر مقرر کیے ہیں، ان کے جو صحیفے ہیں ان میں ان کے اعمال کیا لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا اگلا کیا ہے؟ فذوقوا، پس تم چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے لیے زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب کو۔ عذاب کو زیادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلے انہیں جو ہے وہ تھوڑا عذاب دیا جائے گا، پھر زیادہ، یعنی پہلے انہیں جو ہے وہ فرض کریں کہ ایک کوڑا لگا، آج کے دن جو ہے وہ ایک ایک کوڑا لگے گا، دوسرے دن پھر دو دو کوڑے، تیسرے دن تین تین، چار چار، یہ سسٹم ہے۔ یعنی آج کے دن چلے تھوڑا پانی جو ملے گا وہ ہلکا گرم ملے گا، پھر اس کو مزید زیادہ گرم کرتے جائیں گے، یوں کر کے یہ نظام ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے تھوڑا ہو اور پھر کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے، نہیں، شروع سے ہی ان کو جو سزا ملے گی ٹائٹ والے ملے گی، شروع سے کیا ہے؟ کھولتا وہ پانی اور وہ پیپ وغیرہ ہر چیزیں شروع سے فٹ ہو جائیں گی۔ پھر زیادہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ قرآن کہہ رہے زیادہ ہو جائے گا؟ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ لاستمرار ہی، کہ یہ عذاب جاری رہے گا۔ تو جاری ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فَهُوَ مُتَزَايِدٌ أَبَدًا، کہ وہ ہمیشہ کیا ہے؟ زیادہ ہوتا رہے گا، یعنی جاری ہونے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ بھی مثال دیتے ہیں نا کہ یعنی مارنے کی اب مثالیں آ رہی ہیں ساری، کہ کسی کو اگر مار رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں بس زیادہ ہو گیا، آپ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ ادھر کیا کہتے ہیں؟ زیادہ ہو گیا، چھوڑ دو۔
تو زیادہ ہوگا یعنی کیا مطلب اب بھی زیادہ مارنے لگ گیا؟ نہیں، وہ کافی دیر سے اسے مار رہا ہے، کافی دیر سے مار رہا ہے، اب کہتے ہیں بس زیادہ ہو رہا ہے چھوڑ دو۔ اگر کہتے ہیں نہیں زیادہ کرو، زیادہ کرو یعنی کیا مطلب جاری رکھو، تو یہاں پہ زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ استمرار ہی، کہ وہ کیا رہے گا؟ زیادہ رہے گا اور آگے بڑھتا جائے گا۔ اچھا جی، اگلی ایک دو لائنیں بھی ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، 5 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے مفاز ہے۔ مفاز کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی تو فوزن، کامیابی کے معنی میں ہے کہ متقین کے لیے کامیابی ہے، اور یہی ترجمہ اکثر آپ مترجمین دیکھیں گے انہوں نے یہی معنی کیا ہے۔ دوسرا معنی جو ہے وہ مکانتاً کے ہے، کہ متقین کے لیے مکانت ہے۔ مکانت کیسے کہتے ہیں؟ مرتبہ اور حیثیت، کہ متقین کے لیے ایک مرتبہ ہے، ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدائق، حدائق حدیقہ کی جمع ہے، کیا مطلب؟ بساتین، باغات۔ اچھا، وعنابہ، اور انگور۔ اب یہاں پہ یہ سوال جب اٹھا کہ جب باغات کہہ دیے تو اس باغوں میں کیا آگے؟ انگور بھی آ جائے، مالٹے بھی آگے، ساری چیزیں آگی نا، تو باغ میں تو ہر چیز ہوتی ہے، پھر انگوروں کو کیوں الگ سے ذکر کیا؟ کہتے ہیں تخصیصہ لفضلہ، اللہ نے انگور کو خاص اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کی فضیلت ہے، اس کے اندر فضل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک قانون چلتا ہے کہ عام کے بعد خاص کو کیا ذکر کرنا، یعنی ہم یوں کہیں کہ مدرسہ سبطین کے سارے طلبہ ہے، اور فرض کریں کہ سید راحت صاحب بھی ہے، کیونکہ بھی سید راحت بھی تو مدرسے کے طلبہ میں سے ہیں نا، تو اس کا کیوں الگ سے ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا تاکہ ان کے فضل کو، ان کی حیثیت کو کیا واضح کیا جائے، نہ کہ ہم یہ واضح کریں کہ یہ مدرسہ سبطین سے نکالے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو انگور ایسا نہیں ہے کہ باغوں میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، انگور ہوں گے باغوں میں ہی، لیکن ان کا الگ ذکر کیوں کیا؟ تاکہ ان کی فضیلت کو کیا ہے؟ ظاہر کیا جائے۔ اب یہاں سے عنب کے اندر کیا فضیلت ہے اس کو بعد میں۔ اچھا، ایک تو ان کے لیے باغات ہوں گے متقین کے لیے، دوسرا کیا ہے؟ ان کے لیے قوائب ہوں گے، وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا۔ قوائب کسے کہتے ہیں؟ جواری کو کہتے ہیں۔ جواری اردو میں تو ہم جواری کس کو کہتے ہیں؟ نشہ کرنے والا کہتے ہیں، جوا، جواری، جواری جوا کھیلنے والا، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن جواری اصل میں جمع ہے جاریت، ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ روایات میں جاریت ان کے لفظ آتے ہیں عربی زبان میں، جاریت ان کی جمع جواری آتی ہے۔ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ لڑکی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو زیادہ عمر کی نہ ہو، جیسے کیا کہتے ہیں کم سن عمر کی لڑکی، بچی بھی نہ ہو، یعنی وہ 18-19 سال کی جو ایج ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جاریہ کہتے ہیں، یعنی ان کے لیے لڑکیاں ہوں گی، جواری ہوں گی۔ تتکعب اصداؤہن، کعب، تتکعب، یہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی کہ تم پاؤں کا مسح کرو کعبین تک، کعبہ بھی ہے نا اسی سے۔ اب وہ کعب کے اندر جو ہے نا وہ راوی امام سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کعب کا کیا مطلب ہے، تو کچھ روایت میں ہم نے کہا کہ یہ جو پاؤں کی ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ روایت میں کیا کہ امام نے کہا نہیں وہ جو جوڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سید سیستانی نے کیا فرمایا کہ جوڑ تک ہی مسح کرنا ضروری ہے، ابری ہوئی جگہ تک کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کعب کا مطلب کیا؟ ابھرنا ہے۔ تتکعب اصداؤہن، یعنی جو لڑکیاں ہیں ان کے سینے کیا ابھرے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اطرابن، اطرابن کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں جی؟ لیداتن کر رہے ہیں۔ لیداتن عربی زبان میں آپ دیکھیں گے لیدہ کو کہتے ہیں، اللیدتو، اللیدتو کی جمع کیا آتی ہے؟ لیدات آتی ہے۔ لیدات کسے کہتے ہیں؟ ہم عمر، ٹھیک ہے، ہم عمر جو لڑکیاں ہوں گی وہ ان کو ملیں گی۔ یہاں پہ جو ہمارے استاد کی ایک تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اطراب اور لیدہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں وہ 18-19 سال کی ہوتی ہے، اور پھر جب کہا گیا نا کہ اطرابن یہ ہم عمر ہوں گی، لیدہ یعنی یہ آپ کا لدید ہے، لیدہ ہے یعنی آپ کا ہم عمر ہے، یہ 2 لڑکے لیدہ ہیں یعنی ہم عمر ہیں۔ تو یہ عام طور پہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے جواریہ کی، قوائب کی، یہ 18-19 سال کی لڑکیوں کی استعمال ہوتی ہے، اور یہاں سے انہوں نے تیہ نکالا کہ جنتیوں میں جتنے بھی جنتی لوگ ہوں گے سارے ہم سب وہ یہ 18-19 سال کے ہوں گے، 18-19 سال سے زیادہ نہیں ہوں گے، وہ برابر برابر ہی چلے گی۔ اچھا جی، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ان کے لیے گلاس ہوں گے، دِهَاقًا، دِهَاق کا کیا مطلب جی؟ کہتے ہیں مملوءۃً مترعۃً، مملوءۃً بھرے ہوئے ہونا، مترع کا بھی یہ مطلب ہے کہ جن کو بھر دیا جائے گا، مملوءۃً وہ بھرے ہوئے ہوں گے، مترعۃً ترع جس کو بھر دیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔